کیا ہونے والا ہے؟ کل بات جب پہنچی جب وہاں سے شروع کر، وہ کہتا ہے سلمان لوگوں نے میرے جسم سے کپڑوں کو اتار دیا، اس کے بعد جب پانی ڈالنے لگے میرا جسم ٹوٹا ہوا تھا، میری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ کل آپ نے سنا کہ یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہر کے ساتھ۔ پتہ نہیں میرے اعمال کیسے، پتہ نہیں میرا ایک سجدہ بھی قبول ہوا۔ کل سلمان میری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی جب پانی ڈال رہا تھا، کل بات یہاں تک پہنچی تھی، ایسے محسوس ہو رہا تھا جسے کوئی میرے جسم پہ پتھر ڈالا، میرا جسم۔ اس کے بعد جب وہ پلٹایا، اس کی باڈی کو جو پلٹاتے ہیں، جب وہ پلٹا رہا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا آسمان سے کوئی زمین پہ مجھے پھینک کر، کہہ رہا میں چیخ رہا تھا، میں پکار رہا تھا کہ آہستہ آہستہ، لیکن وہ لوگ میری بات نہیں سن رہے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سلمان مجھے کپڑے میں ریپ کیا، لپیٹ دیا، ایک کپڑے میں مجھے لپیٹ دیا، ریپ کر دیا۔ دوستو افسوس سے بول رہا، آج مولا حسین کی بارگاہ سے کربلا سے سب کفن لاتے، لاؤ ضرور، مولا حسین کی یا معصومین کی زری سے کوئی چیز منس ہو جائے تو اس میں بخشش ہے، وہ وسیلہ بن جائے گا۔ ضرور لاؤ، ضرور لاؤ، لا کے رکھو گھر میں، لیکن لا کے شوکیس میں مت رکھو، الماری میں بند کر کے مت رکھو۔ حکم کیا ہے کہ مرد کفن کا وہ حصہ جس کو امامہ کہتے، عورت کفن کا وہ حصہ جسے مکھنا کہتے، اپنے سر پہ باندھے، عشاء کی یا مغرب کی نماز میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے کہ پروردگار یہ میرا آخری لباس ہے، جب یہ پہن کر تیرے سامنے آؤں تو تو مجھ پہ رحم کرو۔ We do this؟ ہم کو دیکھنا نہیں ہے کفن کو۔ پھر ایک بات روک کے بولتا، غور سے سننا، کہ کفن کو لا دیا سب نے کربلا سے، لا کے رکھ دیا۔ میں بار بار ایک بات بول رہا کہ بخشش کے لیے بہترین سہارا، وسیلے کے لیے کربلا کا کفن بہترین سہارا ہے، لیکن لا کے رکھ دیا، حق زہرا اس میں سے نہیں نکالا۔ You understand what I mean? You understand what I mean? آپ سمجھ رہے میں کیا بول رہا؟ کتنے پیسے کا ہے کفن کو؟ 1000 روپے، 2000، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ اگر اس کا خونس نکلا ہوا نہیں ہے تو کیا ہونے والا ہے؟ کتنا ہے خونس؟ 400، 2000 کے اوپر، 1000 میں 200۔ میری خواہش ہے اگر نکلا ہو 5 پیسہ ہے فائن، نہیں ہے تو لا کے رکھو مت، پہلے خونس نکالو اس کا، کہ کم از کم آخری لباس تو 5 پیسے کا ہو۔ پوری زندگی حرام کھاتے کھاتے گزر نہیں۔ میرے ذہن میں ایک عجیب واقعہ ہے، آج شاید 10 منٹ زیادہ پڑھو، کل 9 بجے 10:30 بجے مجھے نوگامے سے نکل جانا، میری فلائٹ ہے ارلی ان دی مارننگ، مجھے کل 9 بجے بٹھا دینا، میں سب کے سامنے انتظامیہ سے پڑھوں، 9 بجے ممبر دے دینا۔ اگر آپ 9:30 بجے دیں گے تو میں آدھا گھنٹہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ پلیز بول رہا ریکویسٹ کر رہا سب سے کہ 9 بجے آ جاؤ، میں 9 بجے ممبر پہ آ جاؤں، اس لیے 10:30 مجھے نکل جانا ہے، صبح ارلی مارننگ میری فلائٹ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے خواہش ہے کہ وقت پر رزق حلال کیا چیز ہے اور رزق حرام کیا ہے؟ میں ٹاپک پہ ہوں، اس لیے کہ اگر حرام مولا علی کا جملہ، حبیب الرحمن کا جملہ نہیں، مولا علی بولے کہ اپنے پیٹ کو، اپنے شکم کو لہر کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ۔ لیکن بنا میرا مولا بولتا کہ اپنے شکم کو لہر کے، گلیف کے، خبر کے، کیڑوں کی غذا مت بناؤ۔ میرا مولا بولتا، اب سنتے گا، امام علی بولتے کہ اس لمحے سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا، نیچے سے تم پکارو گے، وہ پیٹ بتا کے باہر چلے جائے گا، اس کے بعد لہر بند کر دے گا۔ اس کے بعد مولانا کا جملہ، کا جملہ نہیں کہ زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے، انسیکٹس،
close your eyes, آنکھوں کو بند کر کے سوچو میں کیا کروں. ہمارے ساتھ سب کے ساتھ کیا ہے؟ مولا علی کے جملے میرے جملے کا ملینز کی تعداد میں زمین کے کیڑے تمہارا پر حملہ کرتے. اگر یہ جسم یہ گوشت میرا حرام سے بنا ہوا، خون میرا حرام کا کھایا ہوا، وجود کا بنا یہ خراب نہ تم نگاہ میں حق زہرا ادا کرو. میں یہ نہیں بول رہا، میں نے امرو ہے میں نہیں بولا کہ میرے خلیب لے کے نہیں آنا، میں خمس دیتا ہوں لیتا نہیں ہوں. الحمدللہ 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 میں ہر سال حق زہرا دیتا ہوں. 1 روپیہ بھی میں نے لیے سانپ اور بچھو ہے، میں نے یہ جملہ امرو میں بھی بولا. 1 روپیہ بھی میرے لیے سانپ اور بچھو ہے. جس کو دیتے دو، جان دیتے دو، جس کی تقلیم میں اس کو دو. اس سے مطلب یہ میری ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی خواہش ہے. جب موت کے اوپر مجلس سن لے تو یہ یاد رکھو کہ تمہارا یہ جسم یہ امانت ہے اللہ کی. یہ لباس یہ سب پہن کر تم نیچے جاؤ گے. اگر وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ تمہارا پیسہ پوچھے گا، نہ تمہاری اولاد پوچھے گی، نہ تمہارے ماں باپ پوچھیں گے، نہ تمہارے بھائی بہن پوچھیں گے، نہ تمہارے دوست پوچھیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا. You will be all alone. ہم اکیلے ہوں گے، ہم ہوں گے اور وہ اندھیری لہر ہوگی. انصاف سے بولو، جب تم پہلی رات کو کسی کو دفن کرتے ہو، کسی کی تدفین کرتے ہو، تو پہلی رات کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہو. وہ کون سی نماز؟ کتنی آسانی سے بول رہے ہیں، کتنی غور سے سنا گیا جملہ، امپورٹنٹ مجلس ہے. کتنی آسانی سے سب نے بولا نماز وحشت. کیا ہے یہ وحشت؟ کبھی آپ نے دنیا میں سنا، نوگاوے میں سنا کہ فلاں مومن بہت مومن تھا، وہ مر گیا، اس کی نماز راحت پڑھو. کبھی کسی کی 2 رکعت راحت کی نماز پڑھی نہیں پڑھی. مرجع بھی مرتا ہے تو وحشت بھی پڑھتے ہو. وحشت کیا ہے؟ What is وحشت؟ اب تو اندازہ لگاؤ. جو میں بول رہا ہوں میں نہیں بول رہا، تم کو دینا کر. پہلی رات کی آپ نے مسلسل نمازیں پڑھی ہوئی، بہترین ثواب ہے، مردے کے لیے بہترین اجر ہے. 2 رکعت وحشت کی آیت الکرسی اور تسبیح جلنا کے ساتھ پڑھتے ہو، لہر میں روشنی ہوتی ہے مرنے والے کے لیے، جس کے لیے بھی تم پڑھتے ہو. آپ سوچو، آپ نماز پڑھ رہے تو نیچے وحشت ہے نا، پڑھ رہے نا، وحشت نہیں تو کیوں پڑھ رہے؟ یہ سوچ رہے ہیں بات. اگر ان اعمال کے ساتھ جاؤ گے، یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. کوئی نہیں بول سکتا. وہ سلمان اور موسیٰ بول سکتا، کربلا والے بول سکتا، عیسیٰ بول سکتا، مقداد اور خنبر بول سکتا. ہم نہیں. صبح سے شام تک گناہ کبیرہ کیا. جو سب سے زیادہ پرابلم نیچے کرنے والا جو گناہ، سب سے زیادہ پرابلم جو نیچے تم کو پرابلم کرنے والا پہلی بات 6 یا 7 گناہ. میں ایک آدھ ہو سکتا بتاؤں، ایک 6-7 گناہ ایسے جو ہدایہ لہر بند ہوئی اور عذاب شروع. آپ کو یقین نہیں آئے گا. You will say that میں مانگلی کا شیعہ ہوں. میں پھر بولا، کل بھی بولا تھا، یہ تمہیں پھر بول سکتے 200% مولا علی کا جو شیعہ ہوگا، شیعہ جو مومن ہوگا
پرسنالٹی شیعت کے علماء میں، ہمارے علماء 150 سال پرانے ہو. نجف اشرف میں اللہ مولا کی ہم کو زیارت نصیب کرے. نجف اشرف میں مولا کے روضے میں جو صحن صحن کے سامنے دفن ہے، الحمد سید ابوالقاسم الخوئی شہدہ شیخ عباس الخوئی، ایک عظیم پرسنالٹی. میں کبھی علماء کی تاریخ پڑھوں گا، یعقوب محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی سے لے کے رہبر انقلاب، یہ 77 علماء جو دیوار بن کر فانوس بن کر چراغ محمدی کو بچا دیا. 1200 سال کی تاریخ ہے، نام معلوم نہیں ہوگا علماء کہ یہ دیوار بنے ہوئے تھے کہ ان کا کنٹریبیوشن کیا تھا، انہوں نے کام کیسے کیا. یعقوب کلینی ان کی زندگی پوری سوال ہے، حسین باقی خمی ہے، شیخ صدوق ہے، شیخ مفید ہے، سید رضی ہے، سید مرتضیٰ ہے، شیخ بہتر، اس کے بعد شہید اول ہے، شہید ثانی ہے، ثالث رابع ہے، علامہ ہندی ہے، خاندان ہندی ہے، اور اس کے بعد مرزا حسین نوری ہے، نعمت اللہ جزاری ہے، ابوالحسن اسفہانی ہے، شیخ عباس خمی ہے، شیخ عملی ہے، شیخ بائی ہے. ایک عظیم پرسنالٹیز ہے کہ جنہوں نے فانوس بن کر ایسا اسلام کو بچایا کہ اگر یہ پرسنالٹی، یہ مجتہدین، یہ علماء نہیں ہوتے تو ظاہری طور پہ شرک بن جاتا. ان لوگوں نے جب کام کیا شیعت کے لیے تو 1200 سال کے بعد بھی 1200 محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی وفات 335 ہجری ہے. Now we are in 14th century. لگ بھگ 1200 years ہو گئے، 1200 سال ہو گئے. 1100 سال کے بعد جب میت کھلی، لحد کھلی، کفن میں غسل کے بعد جو نمی تھی وہ باقی تھی. ایران کی زیارت تو چلی جاتے ہیں، مولا ہم تو بار بار غریب ایمان کی زیارت نصیب کرے. پتہ ہے کہاں دفن ہے؟ افسوس یہ محسنان اسلام ہے. امام دادا شاہ عبدالعظیم تہران میں، سب جاتے ہیں امام دادا شاہ عبدالعظیم کے مزار میں. وہیں پر شیخ صدوق، یہ وہ پرسنالٹی کہ جو امام کی دعا سے پیدا ہوئی. زمانے کے امام نے جس کو دعا دی، ولادت سے پہلے باپ کو آ کے بشارت دی ان کے والد کو کہ تم کو بیٹا عطا ہو، جس کا نام امام نے رکھا. کتنی بڑی بات ہے. شیخ صدوق وہ رہبر انقلاب آنے کے بعد، ایران میں انقلاب کے بعد ان کی لہر کھولی گئی تھی. بارش اتنی ہو گئی تھی کہ لہر کھل گئی تھی، کھولی گئی تھی، کھل گئی تھی. تو ان کے داڑھی کے اوپر جو خزاں تھا، مہندی کا رنگ تھا، وہ نہیں گیا. مزاق ہے، زمین میں ہاتھ نہیں لگا. یہ ہے علی والے، یہ ہے امام علی کے ریاض فالو ہے. بڑا بیدر ہے. ہم کیا کریں؟ صرف بات، صرف زبان سے بات کہ میں بڑا شیعہ ہوں. بولو مت. ڈونٹ سے کہ ہم شیعہ، لوگ بولیں گے شیعہ کے لیے. پہلے والے بولیں گے یہ ہے. امام علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ کہا 1 لاکھ کی بھی بستی ہو، اگر تم یہ جاننا چاہتے کہ میرا شیعہ کون ہے تو جا کے وہاں پہ معلوم کرو کہ سب سے زیادہ ایماندار کون ہے، آنیسٹ کون ہے، سب سے زیادہ صاحب اخلاق کون ہے، سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے، سب سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا کون ہے. اگر لوگ جس کی طرف بتائے سمجھو وہی میرا ہے. آج میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہے، ایک مولا کا جملہ، ایک مجلس میں بات کی. کہیں میں آگے نہیں بڑھ، آگے بڑھ.
نہیں تھے کہ وہ شہر میں تیزی سے آگے بڑھا. آواز اٹھے گئے اس شہر میں تعاون کی بیماری پھیلی. پرانے زمانے میں یہ بیماری بہت کامن تھی. یہ چوہا جو ریٹ جس کو انگلش میں ہوتا ہے اس سے ہوتی تھی. وہ مرتا تھا جس کو انگلش میں اس بیماری کا نام پلیگ ہے. لیکن اب یہ بیماری دنیا سے ختم ہو. میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ اب یہ بیماری دنیا میں نہیں. پلیگ کی بیماری یہ 40s تک انڈیا میں بھی تھی, 40s 50s تک, اب نہیں. پرانے زمانے میں اتنی خطرناک بیماری تھی کہ کسی شہر میں یہ بیماری آتی تو ایک ساتھ 100-200 لوگ مر جاتے. میڈیکل سائنس ایڈوانس نہیں, دوائیں نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. باہر پلیگ کی بیماری اس شہر میں آئی, اس بستی میں. وہاں کا جو رئیس ترین آدمی تھا, سب سے زیادہ پیسے والا, 4 بیٹے تھے, 1 لڑکی تھی. شیخ عباس جیسی شخصیت اس واقعے کو لکھ گئی. شیخ عباس سے خوبی کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں, ایک عظیم ہمارا مرجع, عظیم آدمی. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. شیخ عباس سے باتیں کریں اور سچ پلیگ پھیلا. پیسے والی یہ لڑکی 19 سال کی, اس پلیگ میں اس کا انتقال. ہنگامہ بن گیا شہر, ہنگامہ بن گیا. اتنی ینگ لڑکی ختم ہو, پورا شہر عمر, اس کو میں شارٹ کر رہا ہوں, پورا شہر عمر آ گئے. اس کا جنازہ اٹھا, قبرستان دیکھ گئے. بھائی سر پیٹ رہے, ماں سر پیٹ رہی, باپ سر پیٹ رہا, پہلے والے خاندان. اتنی ینگ لڑکی کا انتقال. جنازہ اس بہن کے قبرستان میں آیا. بھائی نیچے اترے اس لیے کہ محرم ہے. چاروں بھائی اتر, بڑا بھائی بھی اترا, سرانے سے اترا, بہن کو نیچے مٹایا. لہر بند ہوئی. لہر بند ہونے کے بعد جب سب جانے لگے تو بھائی کو احساس ہوا, فیل ہوا. اس زمانے میں بینکس نہیں تھے, یہ پیپر کرنسی اور پلاسٹک منی نہیں تھی. اس زمانے میں جو پیسے والے جو پیسے رکھتے تھے وہ جواہرات میں سیو کرتے تھے, سونے. تو پیسے والوں کا ایک طریقہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے پوچز بناتے, اتنے ہیروں کے, موتی کے سب, اور یہاں پر پوچز ایسا باندھتے تھے. وہ ایک اسٹائل تھا اس زمانے میں پیسے والوں کا. تو بھائی, بڑے بھائی کو یہ احساس ہوا کہ جب میں نے بہن کو نیچے اتارا تو میرے 2 ہیروں کے پوچ لہر میں گر گئے. ہمارے پاس یہ حکم ہے کہ ایک دفعہ لہر بند ہو جائے تو آپ کھول نہیں سکتے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. کتنا بڑا ستار ہے اللہ کہ پتہ نہیں کہ میت کس حالت میں ہے. بیٹا باپ کو کیسے دیکھے گا, بیٹا ماں کو کیسے دیکھے گا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اسی لیے روزانہ صبح اٹھ کے 18 مرتبہ یا ستارو یا ستارو پڑھو. یا ستارو اللہ کا یہ عجیب نام ہے کہ اگر تم یا ستارو پڑھو گے تو اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا, لیکن اسی کے گناہ پہ پردہ ڈالے گا جو دوسروں کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے. ہم تو صبح اٹھ کے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں کہ کس کے بارے میں نیوز آئی. نوگاوے والے نہیں کرتے. ایک بات بول, ہمارا تو کام ہی ہے کہ واٹس ایپ چیک کرو کہ کس کے بارے میں نیوز آئی, فوراً مارکیٹ میں پھیلا دو. گناہ کبیرہ ہے, وہ مومن نہیں ہے. اس بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. میں کہ اس میں کہ بات کو کیا آگے بڑھ رہا 18 مرتبہ روز یا 17 پڑھو اللہ کا نام. لڑکا لڑکی عورت مرد سب یہ بیماری عورتوں میں بھی بہت ہے. فوراً مارکیٹ میں اس کے گھر میں کیا ہوا, اس کے گھر میں کیا ہوا. You don't need to know. ہم کو جاننا ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہوگا. اپنے آپ کو چیک کرو, تمہارے گھر میں کیا ہوگا. اپنی بات نکالو نا باہر, دوسروں کی بات کو نکالنے میں مزہ آ. تو حکم یہ کہ لہر کھولے. حکم کیا ہے, اگر جان میں بن جائے, جان کوئی ایسی مصیبت ہے کہ آپ مجبور ہو گئے کھولنے پہ, تو آپ کو کھولنا ہے. یہ شیخ کے پاس آئے, شیخ سے کہا کہ میرے 2 پوچز نیچے گر گئے, میں لہر کھول دوں. تو شیخ نے کہا کہ تم کو کنفرم ہے کہ جب تم اترے تھے لہر میں اسی وقت گرے. تو یہ بڑے بھائی نے کہا کہ مجھے 100% کنفرم ہے کہ لہر میں گرے. شیخ نے کہا کہ کدھر اترے تھے, تو کہا میں سرانے تھا. میں جب آئی تو میں سرانے سے میں نے پیر کو اٹھا. کہا اچھا ایسا کرو, دوبارہ سے
یہ جو کہتا ہے کہ میں گیا مٹی کو ہٹایا، شیخ عباس اسماعیل کو لکھا مٹی کو ہٹایا، کہتا ہے کہ سرانے سے جب مٹی میں ہٹانے لگا پورے قبرستان میں سناٹا، خاموشی، کوئی شخص نہیں. جب ہٹانے لگا ہٹاتے ہٹاتے میں اتنا اندر چلا گیا کہ ایک سوراخ پڑا نیچے، مٹی پوری ہٹی، جب سوراخ نیچے ہوا تو نیچے سے آگ کا ایک شعلہ اتنی زور سے اوپر آیا. چار گھنٹے کیا اور سے سن میں ایک جملے کا سے بتا رہا ہوں، آپ کی مذاق کرتا ہوں. 4 گھنٹے کے اندر اتنی تیز آیا اسے فوراً مٹی واپس آئی. بہن سب کہ یہ کیا ہوا، کون سا ایسا گناہ تھا میری بہن کا کہ اتنی جلدی ایسا. میں پہلی رات جتنے اعمال ہیں ہمارے پاس پہلی رات کے لیے تاکید ہے، تاکید کہ پہلی رات کے لیے یہ کرو، صدقہ دو، یہ کرو، نماز پڑھو، استغفار پڑھو، صلوات پڑھو، یاسین پڑھو، سورہ ملک پڑھو. کہتا میں گھر جا کے ماں کو نہیں بتا سکتا، میری ماں مر جائے گی، میرا باپ مر جائے گا، اس کو پتا چلے گا کہ اس کی بیٹی پہ یاد آ رہا. نہ میں بھائیوں کو بتا سکتا، نہ میں کسی کو بتا سکتا. کہتا ہے میں کمرے میں آیا، اپنے حجرے میں آیا، میں نے استغفار کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے زیارت پڑھی، میں دعا کرتا رہا پروردگار میری بہن کے وہ گناہ بتا دے کہ جس کی وجہ سے میں اس کا کچھ کفارہ دے سکوں، اس کے لیے کچھ کر سکوں. یہ آسان سے میری بہن کرو. ہمارے پاس کچھ اعمال ہے جو اعمال کرنے سے مرنے والی نے روح آتی ہے خواب میں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اعمال کرو رات میں آپ کا باپ آپ کے خواب میں آ جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ فوراً رات میں باپ آپ کے خواب میں آتا. مرنے کے بعد کوئی روح آزاد نہیں ہے، کوئی امر ربی ہے، کوئی روح آزاد نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد جب تک حکم الہی نہیں ہوتا، معصوم کا حکم نہیں ہوتا، باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتا، ماں بیٹی کی خواب میں نہیں آ سکتی، کوئی آ ہی نہیں سکتا. یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم اس کو پکڑ لیں گے، اس کو بلا لیں گے. نو، یو کین ناٹ، آ ہی نہیں سکتے. اس لیے امر ربی ہے، جب تک روح جسم کے اندر ہے وہ آزاد ہے. ایک دفعہ روح جسم سے نکل گئی، ابھی اللہ کا امر ہے جب تک حکم الہی نہیں ہوتا. کل میں نے آپ سے کہا کہ وادی السلام ایک ڈیسٹینیشن ہے، وادی بروت ایک ڈیسٹینیشن ہے. میں کیا کروں، خالی نام لے رہا، اس لیے کہ اتنی بڑی ٹاپک ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مسلسل 10 اشرے 100 مجلسیں اس ٹاپک کے وہ پڑھ سکتے. اتنی بات ٹاپک ہے. 3 یا 4 اشرے آلریڈی میرے یوٹیوب پہ موجود ہے، سن لینا. اس کے بعد چلتے روتے کا وہ عمل کیا، اس نے پہلی رات کیا 3 مہینے کے بعد اس کی یہ بہن خواب میں آئی. اچھا پہلے روک کے بولوں کہ اس لڑکی کا کردار خراب نہیں تھا، خدا نہ خواستہ اس کا کردار ایسا نہیں تھا، وہ گناہ نہیں، کردار بہت پاک. اس نے 4 گناہ بتائے، 5 کتابوں میں 6 گناہ. جب میں گناہ بولوں گا آپ کو یقین نہیں آئے گا. آپ بولیں گے یہ گناہ ہے، یہ تو ہم صبح 24 گھنٹے کرتے ہیں. آپ نہیں کرتے، میں بات بولوں، میں بولوں گا تو آپ بولیں گے یہ تو 24 گھنٹے ہمارے پاس ہونا ہے. یہ ہم تو روز پریکٹس ہے ہماری، بغیر یہ کرے تو کوئی نیند بھی نہیں آتی. میں نہیں سمجھ رہا اتنے خاموشی سے سنو گے. محمد والے محمد صلوات. میری طرف غور سے سنو، 1 منٹ کے لیے روکا. آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ یہ آگ کیسی
یہ وہ رات ہے کہ جس میں سورہ انا انزلنا میں اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. میرے جملے نہیں ہے، قرآن سورہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. جو روز تم سورہ انا انزلنا پڑھتے ہو اس میں دوسری میں اللہ کیا کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ تم کیا جانو یہ رات کیا یہ تم یو ڈونٹ نو. اللہ بولا یو ڈونٹ نو یہ رات کی امپورٹنس کیا ہے. اللہ بولا کہ 1000 مہینوں کے برابر. وہ تو مثال سے سمجھائی نہیں کہ وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے برابر ہے. یہ تو مثال سے سمجھائی نہیں. اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ تم کیا جانو یہ رات کیا ہے، یہ رات کی امپورٹنس کیا ہے. پورا رمضان کا جو نچوڑ ہے وہ یہ رات ہے کہ کوئی اس کی معرفت کو جان ہی نہیں سکتا. اس رات کو لے کے جا کے شہزادی کونین سے ملایا گیا کہ جیسے فاطمہ کی معرفت کوئی نہیں جان سکتا ویسی شب قدر کی معرفت. شب قدر آپ نے بھی نوالے میں بچپنے سے عمل کیے، ان اعمال میں شب قدر 30% سنایا. آپ کے بارے میں بول رہے اس شب قدر ایک دعا پڑھتے پوری دنیا میں پڑھی جاتی دعا، مشہور دعا ہے. کون سی بابا؟ جوشن کبیر 999 نیمز. جوشن کبیر نوکامے میں مسجدوں میں ہوتی ہے. کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں جوشن کبیر نہ ہو. شب قدر کی رات کو غور سے سنو. جب جوشن کبیر پڑھتے ہیں تو گروپ بنا کے بیٹھتے ہیں، جگ میں پانی رکھتے ہیں، تسبیح ڈالتے ہیں، ڈال کے ہلاتے ہیں اس پانی کو. کیا پڑھ کے ہلاتے ہیں؟ بولو سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث. کیا مطلب ہے الغوث الغوث کا؟ forgive me. الغوث کا مطلب اللہ کو تم بول رہے کہ اللہ کو معاف کر دے، معاف کر پلیز. بات سننا، میں جو بات کو اپنے کلیئر کر رہا کہ چہروں میں یہ ہے نا کہ یہ آپ کیا ہے. امام علی کے شیعہ کے لیے آپ کیا ہے؟ مولانا یہ کیا بات کر رہے آپ سنو. خلصنا من النار کیا کہتے ہو؟ الغوث کہ اللہ کو معاف کر دے. آخری جملے کیا ہوتے ہیں؟ خلصنا من النار یا رب. یہاں بھی میرا نہیں بول رہا، یہ تم نے ابھی شب قدر میں بولا خلصنا من النار. اگر آگ نہیں ہے تو کیوں بول رہے؟ اگر آگ کا عذاب علی والوں کو نہیں ہے تو کیوں بول رہے؟ اسی رمضان میں 13 14 15 رمضان کو 13 14 15 رمضان کو یا مسجدوں میں
غیبت کرو, تم کسی کو اذیت پہنچاؤ, تم آم کا گناہ کرو, تم مال کھاتے جاؤ, حرام پیٹ میں جان ڈالتے جاؤ, اور یہ بولو کہ میں اس سے بڑا, تم واجبات کو خطا کرو, تم نمازوں کو چھوڑو, تم خوب کو ادا مت کرو, حج واجب ہو گیا مجھے کرنا نہیں ہے, پورے واجبات کو چھوڑ کے یہ بول رہے کہ تم امام علی کے شیعہ کو, بابا شیعہ کیسے ہو, کیسے شیعہ ہو؟ علی کا شیعہ وہ ہوگا جو سیرت علی پہ چلتا. گانا سنتی تھی, میوزک سنتی تھی. آپ بولو میوزک آج حرام ہے؟
چلیے حرام ہے. ہمارے معاشرے میں بھی حرام نہیں رہا. رسول نے 1400 سال میں بھی یہ جملہ بولا کہ حرام حلال ہو جائے گا, حلال حرام ہو جائے گا. پہلی رات کا عذاب, لائف آف دا ڈیتھ, پہلی رات لٹایا. اس کا دوسرا گناہ کیا تھا؟ اس کا دوسرا گناہ یہ تھا, یہ اس نے خود کہا جو آج کا گناہ نہیں, کہ بھائی مجھے بڑا مزہ آتا تھا, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات چغلی کرنے میں, غیبت کرنے میں بہت انجوائے کرتے تھے کہ جا کے باتوں کے. آج غیبت آپ کسی مومن سے پوچھو, میں اتنا اوپن ہو کے بات کر رہا, اوپن ہو کے بات کر رہا, آپ کسی سے پوچھو کہ بابا تم غیبت کرتے ہو؟ نو 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 نو, میں غیبت نہیں. کوئی ہم کبھی سوچا ہم نے کہ میں غیبت کرنا؟ کوئی مومن کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی. قرآن بول رہا, ابھی بغرامی نہیں بول رہا. جا کے پڑھو, جا کے پڑھو, جا کے دیکھو, جا کے دیکھو. میں نے کل کتاب کا ریفرنس دیا, شہید دستگاہ شنابی گناہ میں کبیرہ, جا کے دیکھ لو. اردو میں بابا, اردو میں انڈیا میں ہر جگہ میں بولے, ہر کچھ شعر میں اویلیبل ہوتی ہو سکتے ہیں, علماء کے پاس ہو, جا کے دیکھ لو. قرآن کیا بول رہا؟ اگر کوئی غیبت کرتا ہے, سنو, غیبت کرتا ہے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ سگے بھائی کا گوشت کا کھانا. میں بول رہا, اللہ بول. کیوں ہم کو یہ باتیں بتایا نہیں گیا کوئی؟ سگے بھائی کا گوشت اگر کوئی کھائے فریش, جو عذاب تمہارے اوپر ہوگا. اگر تم کسی مومن کی غیبت کرو گے, قرآن مجید بول رہا, ابھی بغرامی نہیں بول رہا. غیبت کیا ہے؟ اب سنو غیبت کیا ہے. کسی سے مجھے تم کرتا بولتے نہیں. What is غیبت؟ اب سنو, what is غیبت؟ کیا چیز ہے, کیا بیماری ہے؟ غیبت حقیقت کا سنانے کا نام غیبت ہے. آپ نہیں سمجھے. مثال کے طور پر ہم چار مثال کے طور پر مجلس میں بیٹھے ہوئے, مجلس کے باہر آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا وہ مولانا نے کیا پڑھا, وہ روایت غلط تھی. وہ ایسے مثال دینا میں اپنا بتا دوں, اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمت مولوی کی ہوتی. میں تو مولوی نہیں. یہ کام انہوں نے کیسے پڑھا؟ اگر کبھی بھی کسی کو کسی سے پرابلم ہے تو جا کر اس سے ڈائریکٹ پوچھو. وہ غیبت نہیں ہے. بیٹھو, بیٹھ کے ڈائریکٹ پوچھو. افسوس سے بول رہا, افسوس سے بول رہا کہ اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ فرش عذاب میں بیٹھے ہوئے, ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی, بات کر لے کسی کے بارے میں. حرام ہے. صبح اٹھ کے واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ چیک کر رہے, ٹیکسٹ میسیجز چیک کر رہے کہ کس کے بارے میں اس کے گھر میں ایسا ہوا. تم کو معلوم بھی ہو جائے کہ تمہارے گھر میں, تمہارے رشتے دار کے بعد تمہارے محلے میں کچھ ہوا, تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ چھپاؤ. جو شخص باتوں کو, لوگوں کی باتوں کو چھپائے گا, اللہ اس کے گناہ میں پڑ ڈالا دے. اور اگر نہیں چھپائے گا تو اللہ اس کے راز کو اوپن کر دے. یہ بیماری عورتوں میں بھی بہت ہے, بہت بیماری ہے عورتوں میں. ایسی زمانے کی عورتوں میں نہیں ہے. میں جنرل بات کر رہا, اس لیے کہ مجھے بھی ایک دن رہنا ہے, کھانا ہی نہ بن نہیں. تو کل پھر بول رہا ہوں, میں پورے مجلس سے, پورے میری ماں بہنوں سے, میرے بھائیوں سے میں ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں, پلیز پلیز بول رہا ہوں, 9 بجے کا ممبر دے دیں. 10 سوا 10 بجے میں اترنا, 10:30 اور 11:15 بجے نکل جاتا ہوں. آپ جتنی دیر میں نہیں ہے اتنی دیر پڑھوں گا. میں 10:15 میں مجلس ختم کر دوں گا کل انشاءاللہ. تو کوشش یہ کرو کہ کل 9 بجے شام مرثیہ پڑھنے والوں سے ریکویسٹ کرو, ہاتھ جوڑ کے کہ آپ 9 بجے ختم کر دیں. مجھے 9 بجے ممبر دے دیں انشاءاللہ. میں محمد آ رہا ہوں. گناہ سے بچیں گے. کل کی مجلس میں
سے جاؤ امام علی کی سیرت پہ عمل کر کے جاؤ تو دیکھو علی تم کو کیا عطا کرتا ہے نیچے. لیکن اگر گناہ کر کے جاؤ گے, یہ اعمال کر کے جاؤ گے, غیبتیں کر کے جاؤ گے تو کبھی بخشا نہیں جائے گا. بخشا نہیں جائے گا. برزخ اس کے لیے سخت ترین ہے. اور ایک چیز یاد رکھو کہ برزخ 1 سال کا نام نہیں, 2 سال کا نام نہیں, 3-4 سال کا نام نہیں, تو ایک ایک جملے کا ذمہ دار. کل ایک دن آپ کے شہر میں اور ہو, ایک دن آپ کے شہر میں اور, میرا ٹیلی فون نمبر لے لو, میرا واٹس ایپ لے لو, میرا فیس بک اکاؤنٹ لے لو. برزخ 100 سال کا نام نہیں, 1000 سال کا نام نہیں, 1,00,000 سال قبر میں رہ سکتے ہو. کتنا؟ 1 لاکھ, ہو سکتا 5 لاکھ, ہو سکتا 1 ملین ایئرز نیچے. نوگامے میں دفن کیا, 1 ملین 10 لاکھ سال میں نیچے رہنا. آپ بولے گے کیسے؟ ایک آدمی کو دفن کیا, کتنے سال ہے نیچے؟ You don't know. اس لیے کبھی ظہور امامی نہیں ہوا. امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ. پھر امام کی پوری حکومت, امام کی حکومت کے بعد عقیدہ رجعت ہے ہمارے پاس. ایک ایک معصوم کی واپسی, ان کی حکومت, اس کے بعد قیامت آئے گی. تو انسان اگر اعمال تمہارے صحیح نہیں ہے تو ہزاروں لاکھوں سال اس اندھیری قبر میں رہنا ہے. اگر اعمال صحیح ہو گئے تو امام کا ظہور ہوگا, تم کو اٹھایا جائے گا لہر سے اور لشکر امام میں شامل کیا جائے گا. مثال کے طور پہ آپ 4 لوگ بیٹھے ہوئے, 4 عورتیں بیٹھی ہوئی, کسی ایک عورت نے یا کسی ایک مرد نے, آپ کے دوست نے کہا تم ہمارے آپ شمالوں کے گھر میں ایسا ہو. اچھا آپ نے بیٹھے, اچھا اور کیا ہوا, اچھا اور کیا ہوا. ارے افسوس سے بول رہا کہ میں شہر کا نام نہیں بولوں گا, اسی جگہ پہ ایک فیملی میں شادی ہوئی, لڑکی سسرال ہے اپنے. اب مہینے کی عورتوں کو اتنی فکر کہ 8 دن ہو گئے ایک بات بھی باہر نہیں آئی ان کے گھر سے. نوگامے میں نہیں ہے, پھر بھی بول رہا ہوں, 8 دن ہو گئے, 10 دن ہو گئے, 15 دن ہو گئے, ایک نیوز نہیں آ رہی باہر سے یہ نئی بہو ہے کیسے. اب پیٹ میں درد ہو رہا عورتوں کے, پریشان. آخر ایک عورت پہنچی گئی, پہنچ کے اس لڑکی کی ساتھ, لڑکے کی ماں جس کے گھر میں نئی بہو آئی تھی, پہنچ کے پوچھنا ہے کہ بھئی کوئی بات ہے. اچھا وہ بیچارے آنے والی بہو لا کے اس کو پانی دے رہی, چائے دے رہی. جیسی چائے دے کے ہٹی, اس نے کہا کیسی ہے, کیسی ہے, تو ساس نے کہا ٹھیک ہے. مجھے لمبی ٹھیک چلی نا, اسے پورا آ گئے. سکسیسفل ہونا ہے, خوشیوں کے ساتھ ہو. اپنی بیٹی کا معاملہ آئے گا تو کرو گے, دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتے. یہ وہ بیماری ہے, یہ وہ قیمت ہے, یہ وہ چوری ہے, یہ وہ بیماری کینسر ہے کہ پہلی رات کو جب بیٹا لٹا کے جائے گا اس وقت پتا چلے گا کہ آپ کی رب نے کیا کہا. غیبت اور ڈیزیز ہے دوستو کہ سارے تمہارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. غیبت کرنے والا علی والا بن نہیں سکتا. کبھی غیبت مت کرو کسی کے بارے میں. کوئی اگر آپ 4 لوگ بیٹھے ہو, کوئی آگے آپ سے بات کر, ارے اپنے گھر میں ایسا ہو, اچھا اپنے میں ایسا کر, آپ لوگوں کا ایکشن ہو. آپ مجھے کیوں سنا بھائی, ہم چلی ہوئی 4 آدمی بیٹھے گئے, کوئی بات کچھ کو ٹاپک چینج کرو. ہر آدمی اگر کوشش کرے گا تو پھر معاشرہ ویسا ہوگا جیسا امام حسین چاہتے ہیں. کیوں ہم چاہتے ہی نہیں
کہ ہمارے ساتھ ہماری کوئی انسان چاہتا کہ میرے گھر کی بات باہر ہے؟ کوئی چاہتا ہے بات؟ کوئی نہیں چاہتا نا. میری بیٹی کی بات باہر ہے خدا نہ خاصہ, میری بیوی کی بات باہر ہے خدا نہ خاصہ, میرے بھائی کی بات باہر ہے خدا نہ خاصہ, میرے گھر والوں کی بات. جب تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری بات مارکیٹ میں آئے تو دوسروں کی بات مارکیٹ میں کیسا کرے؟ بدترین عذاب غیبت کا. ایک آخری واقعہ سن لیں کہ غیبت کہاں تک جا سکتی. اٹلانٹا امریکہ کا شہر, میں چہرم پڑھ رہا تھا 4 سال پہلے. یہ سال کے 40 میں اٹلانٹا میں چہرم پڑھ رہا تھا. یہ واقعہ غیبت سے ایسے واقعات بھی ہو سکتے. اس جو لڑکی نے جواب دیا, لڑکی نے جو حرکت, میں اس سے جسٹیفائی اس کو نہیں کر رہا, بالکل نہیں کر رہا, اس نے غلط کیا. لیکن اب سنو, ایسے واقعات ہو سکتے. عجیب بات ہے. اٹلانٹا شہر, انڈیا کی فیملی, بس اسے زیادہ نہیں ہوتا. انڈیا کی فیملی کس جگہ کی ہونا ہے؟ انڈیا کی فیملی ہر سال جب میں جاتا ہوں تو ان کے گھر میں کھانا ہوتا ہے, لنچ ہوتا ہے. اس لیے کہ لنچ کرانا جو ہے, کھانا کھلانا بہت برکت ہے. میں اپنی کوئی دعوت فکس نہیں کر رہا. کسی مومن کو روٹی کھلانا یہ بہت بڑی برکت ہے. اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے گھر سے نحوستیں دور ہوں, رزق کھلے, تو روز کسی کو بلا کے کھلاؤ. ایک روٹی مطلب ایک مولانا کا ایک روٹی تو سب سے چھوٹی روٹی کھلاؤ, وہ نہیں. مطلب یہ کہ کھانا کھلاؤ. لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم کسی سے پوچھیں نہیں, کسی کو دعوت دے سکتے. آپ نہیں سمجھ میں کیا بول گیا نہیں, بیچلر زیادہ ہے اس لیے نہیں سمجھا. جب تک کسی سے پوچھو گے نہیں گھر میں, آپ دعوت میں کسی کو بلا سکتے ہیں, 1 سے 2 دفعہ بلا گے تو آئی بروز کھڑے ہو جائیں گے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. بیچلرز کا بیٹھنا بھی مشکل ہے. دوسری چیز یاد رکھو کہ رزق کو ہم کسی کو نہیں دے رہے. مہمان جب آتا ہے تو رزق کو لے کے آتا ہے, اور جب جاتا ہے تو تمہارے گھر کی بلاؤں کو لے کے چلا جاتا ہے. ہمیشہ مومن کو کھلا, ہمیشہ دعوت دو. وہ شخص گھر میں ہمیشہ برکت ہوگی. تو بارہ میں لنچ پہ گیا ان کے پاس, بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بچے کیسے. تو بیٹے آیا, وائی فائی سلام کر کے چلی گئی. میں نے کہا بچے کیسے, تو بیٹا آیا. میں نے کہا بیٹی خیریت سے. ایک بیٹا بیٹی تھی سامنے, آپ یقین کرو ممبر سے, جیسے میں نے پوچھا باپ چھوٹے بچوں کی طرح رونے, میں گھبرا گیا. بچی بڑی جوان بچی, 19-20 سال کی لڑکی تھی, چھوٹے بچوں کی طرح رونے. میں نے کہا اوکے واٹ ہے. کہتا ہے مولانا میری بیٹی نے ایک نان مسلم کے ساتھ شادی کی, ہندو کے ساتھ, نان مسلم کے ساتھ. دیندار کرانا, حجاب کرنے والا کرانا, نماز روزے کا پابند, سینٹر میں روز آتے, جب امام کا آتے, 40 پیسے والے لوگ 40-50 منٹ ڈرائیو کرتے جاتے. تو اس کے بعد نے کہا ہمارا ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا, دوسری کے ساتھ نکاح تو نہیں ہوتا ہندو کے ساتھ. تو میں نے کہا ریزن کیا, بچے کا بھی امام کا آتے تھے, نمازی کیوں. آپ اس سے بات کرو, اس سے کاؤنسلنگ کرو, تھوڑا سمجھاؤ, اگر وہ سمجھ جائے تو میری عزت بڑھے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میٹنگ فکس کر. میٹنگ فکس, اسے کو جانتی تھی کہ مولانا سے کیوں بیٹھا. اس نے کہا میں گھر میں تو نہیں آؤں, ایک نیوٹرل پلیس پہ بیٹھے. باپ بھی بیٹھا, لڑکی بھی ہے, اس کا بھائی بھی بیٹھا, میں بھی بیٹھا. تو میں نے کہا بیٹا اگر تم کو شادی کرنا ہی تھا, اور سے تمہارے اتنے رشتے دار ہیں, خلیرا بھائی ہے, چچیرا بھائی ہے, پھپھیرا بھائی ہے, پورا خاندان تمہارا ہے, اور
کزنس کے ساتھ بھی نہیں کیا، روز امام باقا تھے. جیسے میں نے کہا کزنس کے ساتھ امام باقا روز آتے ہو، وہ زور سے ہنسی، ہنس کے کہتے ہیں مولانا ٹاکنگ، کیا بات کر رہے ہیں. اس نے جو جواب دیا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں یہ نہیں بول رہا کہ اس نے صحیح جواب دیا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا کہ غیبت کہاں تک جا سکتی یہ دیکھو. کہاں تک تم کو پرابلم ہو سکتا. اس نے جو کہا وہ سچ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، غلط بولا اس نے، لیکن غیبت کی بیماری کہاں تک جا سکتی ہے دیکھو. وہ زور سے ہنستی ہے، بچے کہتے ہیں مولانا مولانا ٹاکنگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ چچیرا بھائی وہ میرا بھائی، وہ میرا بھائی کا میرا بھائی، کون سا چچا کون سی خالہ. کہتی ہے کہ مولانا روز بات جب میرا آفس سے گھر آتا، ہم لوگ بچپنے سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے، جیسے ہی گھر آتا میری ماں صبح سے فون پہ رہتی رشتے داروں کے ساتھ، اس کے بعد باپ آتے ہی فوراً بولتی کہ تمہارا بھائی ایسا کیا، تمہاری بہن ایسا کیا، تمہاری بھائی ایسا، تمہاری بہن. کہتے کہتے ہم امام باقا جاتے 40 منٹ کی ڈرائیو، جاتے وقت باپ ماں بولتی کہ تمہارا بھائی تمہاری بہن کے بچے ایسا، وہ ایسے، وہ ایسے، وہ ایسے. اب امام باقا سے واپسی میں باپ بولتے بچپنے سے ہم یہی سن رہے کہ میرا چچا ایسا، میری ماں بولتی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا، اس کی بھائی ایسا ہے، بہن ایسا. کب میں نے کہا جب چچا ایسا، پھوپھی ایسا، خالہ ایسا، ماموں ایسا، تو پھر اولاد بھی ویسی. جب ان سے علم ایسے ہے تو فائدہ کیا ان کے بچوں سے کر کے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا کہ ایسے 1000 واقعات ہیں جو غیبت کی وجہ سے تمہاری لڑکی، تمہارا لڑکا نامسلم میں چلے گئے. تم شکر کرو کہ ناکامے کا ماحول بہت اچھا ہے، شکر کرو امام کا، شکر کرو اللہ کا، مولا حسین کا شکر کرو کہ تمہارے پاس کا ماحول بہت اچھا ہے. لیکن یو ڈونٹ نو تمہارا لڑکا باہر جا کے جاب کر رہا. دنیا کی ایون ورلڈ ہے، کچھ بھی ہو سکتا، نان مسلم سے ہو، نان کس سے ہو. دوستو اس بیماری کی جو جڑ ہے، جڑ روٹ وہی ہوتی ہے. اس جڑ کو کاٹ دو، گھروں میں ماحول ایسا بناؤ کہ لوگ گھر میں انٹر ہو، تم سے ملاقات ہو تو وہ بولے کہ یہ تو ایسے معلوم ہو رہا جیسے صحیح معنی میں شیعہ نے نہیں کر رہا. ورنہ پہلی رات کا عذاب، پہلی رات کے عذاب میں مرنے کے بعد جب لائف تمہاری شروع ہوئی تو پہلی رات کے عذاب میں یہ بیماری بدترین بیماری. بس یہ بیماری، اس کے بعد اس نے کیا کہا، اس کی زبان بڑی تیز ہوتی تھی. زبان کا گناہ کیا ہے؟ میں 5-10 منٹ میں میں اس کا کر رہا ہوں، مسائل کر رہا ہوں. کل 1 گھنٹے کی وجہ سنیں پلیز پلیز، بار بار بول رہا میں، کل 9 بجے آؤں. عذاب پہلی رات کا ایک مشہور ترین واقعہ ہے. اللہ کے رسول کا تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی، شیعہ کتابوں میں پھر وہ مسلمانوں کی ساری کتابوں میں جب بولوں گا تو آپ کو یقین نہیں آئے. مسلمانوں کی ساری کتابوں میں یہ واقعہ، علماء سے پوچھ لینا کس کا واقعہ ہے. سعد بن نواس، نام لینا چاہتے علماء سے پوچھو. آپ کے شہر میں ماشاءاللہ اتنے علماء ہیں، اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے. سعد بن نواس اللہ کے رسول کا صحابی، اور سے سنو، امام علی کا شیعہ. سعد ابن نواس 3 دفعہ نام لیا. انتخاب کا بہت شارٹ کر کے پڑھا، بہت شارٹ کر کے انتخاب ہوا. اللہ کا رسول نماز غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ میری طرف دیکھتے جو جنازہ تیار ہوا، نماز کے لیے سرکار آئے. آکے اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کہا. نماز جنازہ شروع کرنے کے اللہ اکبر کہہ کے آسمان کی طرف، پھر ایسا، پھر کہا اللہ اکبر، پھر آسمان. 70 تکبیروں کا مطلب کیا؟ 70. ہمارے پاس 4-5 ہے. نماز جنازہ میں رسول نے 70 تکبیروں کا مطلب کیا. اور سے تو عجیب واقعہ، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہے، آسمان کی طرف
پھر اسرائیل. اس کے بعد اللہ کا رسول کہتا اوپر جو ملائکہ خالی بیٹھے ہوئے نہیں ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا, کوئی تشہد پڑھ رہا, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجود میں ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار 7 کی نماز جنازہ ہوئی, تو ہم کو اجازت دے کہ ہم تیری عبادت کو چھوڑ کے نیچے جا کے 7 کی نماز جنازہ پڑھے. تو اللہ کا رسول کہتا بار بار جب میں اللہ اکبر بولتا تھا مسلسل ملائکہ کا نزول ہوتا تھا. اس وقت مسلمانوں نے پوچھا کیا گھوم گھوم کے آپ نے کعبہ کیوں کیا؟ کہا اسی لیے کیا, کبھی جبرائیل سامنے آتا تھا, کبھی میکائیل پیچھے آتا تھا, تو میں گھوم رہا تھا, چاروں طرف میں نے کیا. اس کے بعد مسلمانوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پنجوں پہ کیوں چل رہے تھے, آپ ایسے کیوں نہیں چل رہے تھے؟ تو کہا اتنا ملائکہ کا ہجوم تھا کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا, میں پنجوں پہ چل رہا. جب یہ فضائل سنے کہ سعد ابن معاذ کا اتنے فضائل, اتنا بڑا اسٹیٹس, مرنے کے بعد جس کی جنازے میں جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل ہے, جس کے جنازے میں اللہ کا رسول ہے, تو پورا مجمع پکارا. اس کی ماں بھی اس کے ساتھ تھی, جنازے میں اس کی ماں بھی تھی. ماں نے پلٹ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اسٹیٹس ہے میرے بیٹے کا, کیا مقام ہوگا میرے بیٹے کا؟ میرا بیٹا تو اس وقت جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. اب رسول کا جملہ ہے کہ جملے کا ذمہ دار. میں نے کہا کہ یہ روایت سب کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس بھی ہمارے پاس. سعد ابن معاذ, پوچھو علماء سے, جب یہ کہا کہ میرا بیٹا جنت میں گھوم رہا ہو, اللہ کے رسول نے کہا تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ جنت میں اس وقت گھوم رہا ہوگا؟ پھر رسول کا جملہ غور سے سنو. اللہ کا رسول کہتا, پلیز غور سے سنو, کہ بے شک, غور سے سنو, بے شک جنت میں سعد ابن معاذ گھومے گا. اس کی اتنی نیکیاں, اس کے اتنے اعمال, اس کا اتنا اسٹیٹس, اتنی عبادتیں اس نے کی. اللہ کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو وہ نیکی کا اجر اللہ دے گا. کہا رسول کا جملہ, بے شک سعد جنت میں گھومے گا, اس کا بہت بڑا مقام ہے, اس کو بہت بڑا اسٹیٹس ملے گا, لیکن ابھی نہیں. یہ کہا اس وقت نہیں. تو پورا مسلمان روتے ہوئے گھبرا کے پڑ گیا. کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ تو کہا اس پہ فشار خبر ہو گیا. لٹرلی مسلمانوں نے بالوں کا ایسا نوچنا شروع کیا. ماں سر پیٹ کے اب اس کا اس کو ہر نیکی کا اجر ملے گا, غلط نہیں سمجھنا. لیکن رسول نے کہا اس وقت نہیں, ابھی لٹایا. ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے بعد مل جائے, ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو اسٹیٹس ملے, ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد ملے, خدا نہ خاصہ. رسول سے ماں نے بالوں کو نوچنا شروع کیا. مسلمانوں نے بالوں کو نوچ کے کہا یا رسول اللہ ساتھ میں یہ کام ہو رہا. You know what is فشار؟ پتہ ہے فشار کس کو کہتے ہیں؟ دوستو میں افسوس سے کہہ رہا, اب میرا دل پھٹا ہوا ہے. I'm sad to say this, literally sad. پوری دنیا میں ہے اتنی ignorance ہے, اتنی غفلت ہے. You know what is غفلت? What is فشار؟ لہب کے تمہاری خبر کی جو 2 دیواریں, وہ دیواروں کے ملنے کا نام فشار ہے. کس کا نام ہے؟ دیواروں کے ملنے. اس طرح دیواروں کے ملنے. انسان کے بارے میں کہا کہ یہ بال کی طرح ہو گئے. اس سے بچنے کا جو دعائیں ہیں وہ کل کی مجلس میں, معصوم سے جو ارشادات ہیں اس سے بچنے کی کریں. مسلمانوں نے کہا کہ کیوں ہو رہا, اب ریزن سننا, قرآن سننا, اس پر ختم کرنا. فشار کے لیے 9 چیزیں بتائی گئی کہ اگر تم یہ 9 چیزیں کرو گے, اس میں سے کوئی ایک بھی, تو پہلی رات کے عذاب میں سے لٹانے کے بعد لائف آفٹر ڈیتھ کی پہلی رات یہ عذاب ہوتا ہے. فشار قبر مشہور واقعہ
کتنا سخت امام کہتے ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ کہا کہ جو ہمارے جد کی جسمانی معراج کا قائل نہیں، اس لیے کہ عام مسلمان جو معراج بتاتے ہیں وہ خواب کی معراج بتاتے ہیں، لیکن امام کہتا ہے کہ ہمارا جد جسم کے ساتھ اوپر گیا ہے. جو جسمانی معراج کا قائل نہیں اس کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں. اتنا سب. اس کے بعد کہا جو سوال و منکر اور نکیر کا انکار کرے. آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ جاؤ شاعر شورا کہتے ہیں کہ ہم تو منکر اور نکیر کے اوپر سوال کرتے ہیں. بابا سلمان کر سکتا میں نہیں. منکر اور نکیر کے سوال کا جواب جو انکار کرے وہ تیسرا کہا شاعر خبر کو نہیں مانتا اس کا اتنا سخت. یہ لوگوں نے پوچھا کہ 7 کے اوپر کیوں بنا پوچھا؟ ایک گناہ بتاتا مجلس ختم کرتا. آج بہت ٹائٹ مجلس ہوئی لیکن ہونا بھی چاہیے. بلکہ یوتھ کے لیے پڑھا بزرگوں کے لیے تھوڑی پڑھ. بزرگ تو ماشاء اللہ بزرگ ہے. ایک لڑکا یا لڑکی بھی غیبت چھوڑ دے، میوزک چھوڑ دے، سر پہ چادر آ جائے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، رشتہ حرام کھانا چھوڑ دے، کامیاب ہو گیا اپنی وجہ سے. ایک لڑکا یا لڑکی بھی، لڑکا داڑھی چھوڑ دے، عورت کے سر پہ ہلا ہوا ہے، ٹیلیفون سے گانوں کو نکال دے، ریس کر دے. آپ کو معلوم ہے بامبے میں، امریکہ میں 200 سانگس 200 سانگس لڑکیوں نے ٹیلیفون سے نکالا. باہر سے I can give you proof. 200 songs. کہتے مولانا I had 200 songs. میں نے سب کو ریس کیا. کیوں ریس کیا؟ میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے میری بیوی ناراض ہو جائے. مادر حسین کی خوشی میں نے نکالا. دوستو ایسا یہ اختلاف کیوں ہوا؟ صاحب کو یہ عذاب کیوں ہوا؟ یہ عذاب اس کا ریزن اللہ کے رسول نے دیا. پہلا ریزن یہ تھا کہ ساتھ نماز اپنی بیوی کے ساتھ باہر اتنی عبادت ہے، باہر اتنی نیکی، اتنے ڈونیشن، اتنی عبادت، لیکن جب گھر میں داخل ہوتا تو بیوی کے ساتھ اتنی سخت کلامی میں بات کرتا تھا، تیز بات کرتا تھا، زبان سے بیوی کو ہرٹ کرتا تھا. باہر بڑا میں اس سے یہ گناہ ہونا. تو جو فشار ہوا وہ تیز کلامی سے بات کرنا. اب خود سوچو یہ بے وسعت کا تو بیوی کا تھا. میں آج کے دور میں کسی کی مجال بھی نہیں ہے بیوی سے ایسے بات کرنے کی. نورانے والوں کو ہوگی میں جنرل بات کر رہا ہوں. نہیں بیوی بلکہ نہیں ہے وہاں پہ. کسی مومن سے تو بات کرو، کسی چھوٹے سے بات کرو، کسی اپنے امپلائی سے بات کرو. اگر تم سختی سے بات کرو، امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا زمین اور آسمان کا ڈسٹنس کیا ہے؟ زمین سے عرش الہی کا ڈسٹنس کیا، فاصلہ کیا ہے؟ علی نے کہا کہ مظلوم کے دل کی آہ. جو تم تیز بات کر کے کسی کے دل کو دکھاؤ گے تو جو دل سے آگ نکلے گی، کہا وہ عرش الہی پہ جائے گی، اور جب واپس آئے گی تو عذاب الہی نکل آئے گی. تو ایک چیز آپ رکھو، مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو زبان سے تم علی علی حسین حسین کہتے ہو اس زبان میں مٹھاس ہو. کسی کے دل کو مت دکھاؤ، کسی غریب کے دل کو ہرٹ مت کرو. کسی کو زبان کا، دیکھو دوستو تلوار کا زخم بھر جائے گا، زبان کا زخم نہیں بھرے گا کبھی. بس فشار خبر. اب اس کی ڈیٹیل، اس سے بچنا کل کے مجلس سے. پھر اعلان کر رہا ہوں کل ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ میں مہربان آ جاؤں گا. مولا چاہے تو انشاءاللہ امام زندگی دے گا اور 10:15 بجے پہ پر سے اتر جاتا ہوں. 11:30 11 بجے نوگامہ چھوڑ دیں. سلمان پڑھنے کو آواز ہے.
تو آپ آگے پڑھیں, یہاں کے لوگ بڑی سپورٹنگلی اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور ماشاءاللہ آپ کو پوری دنیا میں جا کے بولنا اس لیے کہ آپ کے نوگامے کے لوگوں سے بھی دنیا بھر میں ملاقات ہوتی ہے, تو میں بولوں گا یار وہاں کے لوگ تو بڑے سپورٹنگلی سن رہے. ماشاءاللہ مولا آپ کو آباد رکھے, مولا آپ سب کو خوش رکھے, ہر گھر میں برکت دے اور آپ کے بچوں کو صحیح معنی میں علی کا غلام اور کنیز زیادہ بنائے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. مولا انتظامیہ کو کہ جن لوگوں نے جوانوں نے یہ مجلسیں رکھی, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ, ان کے رزق میں, ان کے کاروبار میں برکت دے. جو بھی عزائے حسین میں, دامے, درمے, سمنے, جو بھی حصہ لیا, فرش بچھایا, آنے والوں کے جوتے اٹھائے, اس کو بھی اجر. یہی چیز مقام آنے والی ہے دوستوں. آماد بنیے. یہ اگر یہ میرا کرتا سفید ہے, میرے پیٹ ہے, یہ کرتا میرا سفید ہے, تو یہ مت سمجھو کہ یہ کتنا کلین. میں اپنی مثال ہے, اگر یہ کرتا سفید ہے میرا, یہ مت سمجھو کہ اس پہ دھبے نہیں ہے, سوراخ نہیں ہے. یہ دھبوں سے, سوراخوں سے بھرا ہوا ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ جس نے سفید کر دیا. آپ کی آواز تھکی ہوئی آواز بتا رہی تھی. پہلی رات تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. دوستو یہ دعا ہمیشہ کرنا. کل ایک کام کرو, کل شب جمعہ جمعرات کی رات 3-4 منٹ دے دو جمعرات کا پڑھنے کا بھی ذہن میں آئے. میں سب کو بولا, لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بولا ٹولا میں گئے. شب جمعہ یہ رات ہماری رات نہیں, یہ رات جو مردے نوگامے میں آرام کرے قبرستانوں میں, یہاں کی ان کی رات ہے. یہ رات تمہاری تقدیر کو بدلنے والی رات ہے. کل کی رات, یہ رات تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے. ہر سال بامبے میں یوٹیوب پہ رضوی کالج اور خیسرباد کے مدرسے سننے نہ جاتے. پہلی رات جو پہلی جمعرات آتی محرم کی, 4 سال سے یا 3 سال سے میں بول رہا یہ بات, 50,000 سے 1,00,000 آدمی آرام باغ اور رحمت آباد جاتے. میرا روڈ اور گوونڈی اور پتہ نہیں کان سے آتے. پوچھ لینا بامبے والوں سے, وہ مدرسے رضوی کالج کے یوٹیوب پہ ویڈنسڈے نائٹ کی مجلس 3 یا 4 مارننگ. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں سب سے کہ اگر تم یہ چاہتے کہ آئندہ ہفتہ تمہارے اوپر ایک رحمت کا شیڈ رہے, تم یہ چاہتے کہ تمہاری ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں, اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے آبسٹیکلز جو لائف میں آبسٹیکلز ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, جو ہرڈلز ہیں وہ دور ہو جائیں, تم اگر یہ چاہتے کہ ساری دعائیں جو رکی ہوئی ہیں وہ دعائیں کھل جائیں, تمہاری آواز اللہ تک پہنچ جائے, اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہے, تو کل ایک کام یہ کرنا, 10 منٹ کا ہوم ورک دینا, 10 منٹ کا ہوم ورک لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو. کل تھرسڈے جمعرات آنے والی ہے, آج ویڈنسڈے نائٹ ہے, مغرب سے پہلے عورتیں جائیں, مرد بھی چلے جائیں, مغرب سے پہلے کوئی حرج نہیں ہے.
تمہاری ماں تمہارے گھر کے دروازے پہ آ کے بھیک مانگتی ہے. رونے کا وقت، رونے کا وقت. پوچھ لو مولانا سے، شبیرات مردوں کی رات رکھی گئی. جتنے مردے اگر تمہارے مثال کے طور پہ تمہارا باپ کوئی اور دفعہ میں ہوگا میں اور مرنے کے بعد ڈسٹرکشن ختم ہو جاتا ہے. اللہ کا رسول جمعے کی صبح نماز فجر میں محراب پہ بیٹھ کے گریا کرنا جب مسلمان آئے، ابھی فجر کا وقت باقی ہے، مسلمان آئے تو دیکھا کہ محراب میں سرکار اللہ کا رسول بیٹھ کے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، رو رہا بیٹھا. مسلمانوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ یا رسول اللہ اور سے چلو. شب جمعہ جب آپ گئے تھے تو اس وقت آپ کے حالات اچھے تھے. رات بھر میں کون سی ایسی نیوز آ گئی، کون سی ایسی خبر آ گئی کہ آپ اتنا تڑپ کے روئے. تو رسول کا جملہ کیا ہے؟ یہ روایت بھی مسلمانوں کے ساری کتابوں میں ہے، شیعوں میں بھی ہے، اہل سنت میں بھی ہے. اس نے رسول نے کیا کہا جب مسلمانوں نے پوچھا کہ آپ کو رات میں کس نے رولا دیا، تو اللہ کا رسول کہتا کہ تمہارے مردوں نے مجھے رولا. تو سرکار نے جو کہا مفہوم وہی ہے، الفاظ میرے، مفہوم وہی ہے جو سرکار نے کہا. سرکار نے کہا کہ تم اپنے غور سے سنو، تم اپنے بستر پہ نرم تکیے پہ سر رکھ کر آرام سے سو رہے تھے، تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کے بھیک مانگ رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا میرے بیٹے میری بیٹی ایک روٹی کا ٹکڑا کسی غریب کو دے دے، ایک روٹی کسی کو دے دے. اس کے بعد تمہارا باپ کہہ رہا تھا ایک روٹی کا ٹکڑا کسی جانور کے سامنے ڈال دے، اس کا بھی اللہ بدل دے گا. شب جمعہ پروردگار ساری روحوں کو اجازت دیتا کہ 1000 واقعات ہیں اس شب جمعہ کے، ساری روحوں کو اجازت دیتا کہ جاؤ اپنے بیٹے کے پاس اپنی بیٹی کے پاس کچھ مانگ لو، یہ اللہ کا کرم ہے. تمہارا باپ تمہارے آپ امیجن کرے یار، امیجن کرو، سوچو تمہاری ماں بلا کے ایسا بیٹے کے سامنے کہے کہ بیٹا ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیا، کیا کرو گا بیٹے کا؟ یہی کہنا کل کی رات میں سب سے بڑا رزق بننا چاہتے، ایک روٹی دو روٹی ایک کھانا کسی غریب کو دو اور یہ دعا کر کے دو کہ پروردگار اس کا اجر میری ماں میرا باپ میرا بھائی میری بہن میرے دادا دادی پورے خاندان کے لیے. کل کا صدقہ ضرور قبرستان جاؤ، انتظار کرنا تمہارا باپ تمہاری ماں کی لحد پہ جانا تو پینتی بیٹھنا، باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا. جب انٹر ہو تو وہ سلام پڑھو، اس کے بعد کیا کرو؟ 18 مرتبہ سلوات، 18 ٹائمز. کیا؟ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. 18 سلوات پڑھ کے بولو اللہ سے سواب منصوب کر دو. کیسے؟ آپ نے یہ سلوات پڑھنے سے مرحوم کو کیا ملے گا؟ سلوات پڑھنے سے، سلوات کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. یہی ہے نا محمد اور آل محمد پہ تو اپنی رحمت کو نازل کر. یہ آپ بولتے تو 18 مرتبہ سلوات پڑھنے سے وہ رومین کو یاد کرا. لوگ آمیں کہ اس قبرستان میں جاتے ہیں، پتہ کیا ہے؟ ابھی میں جیسے آ رہا تھا، میں سب مومنین کو تو لوگ آمیں میں نہیں جانتا، میں انٹر ہو رہا تھا. ایک مومن دو مومن تھے، وہ لوگ میرے پاس آئے، آ کے انہوں نے کہا کہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ میری طرف دیکھیں. آ کے مومنین نے کہا، میں نہیں جانتا تھا، آ کے انہوں نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے. تو میں نے ان کو دیکھ کے مسکرایا. میں خاموش نہیں بیٹھا بلکہ میں نے پلٹ کے فوراً کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ پہ بھی رحمت نازل کرے. اگر میں خاموش بیٹھ جاتا تو یہ نوگامے کا مومن بولتا یہ مولانا کو اخلاق نہیں ہے، میں دعا دے رہا وہ خاموش بیٹھے ہوئے. اور اہل بیت کو مرکز ہے اخلاق کے. جب آپ 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے بولتے کہ پروردگار محمد اور آل محمد پر رحمت کو نازل کر، اگر امام علی ایک دفعہ بول دے کہ اللہ ان پہ بھی رحمت کو نازل کر،
فاطمہ کی برکت الگ، صدیقہ کی برکت الگ، طاہرہ کی برکت الگ، مرثیہ کی برکت الگ، رضیہ کی برکت الگ. بی بی کے ہر نام کی ایک برکت ہے جو اللہ نازل کرتا ہے. لیکن قبرستان میں جب تم جانا تو بی بی کے سارے نام لوگ کوئی حرج نہیں، لیکن بی بی کا ایک نام ایسا ہے جو قبرستان کے مردوں کو سب سے زیادہ ضرورت. نیچے کس چیز کی ہوتی؟ بولو یار اتنے تو نہیں کہے ہوئے. مردے کو نیچے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اندھیرا ہے تو روشنی، گرمی ہے تو ایئر کنڈیشن. یہی ہے نا، اندھیرا ختم ہو. بی بی کا ایک نام ایسا ہے، اگر تم وہ نام کا واسطہ دے کر اللہ سے یہ بی بی کی تسبیح پڑھ دے، اس نام کا واسطہ دو گے تو تمہارے گھروں میں، تمہاری زندگیوں میں، تمہارے ماں باپ کی لہج میں روشنی آ جائے گی، ان کا اندھیرا دور ہوگا. تسبیح پڑھ کے بیوی کی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو، سلوات پڑھو ایک مرتبہ 2 دفعہ، اس کے بعد ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، دادا دادی، نانا نانی، پورے خاندان، پورے جو قبرستان میں اس کے بیچ میں کھڑے رہ کے بولو کہ پروردگار تجھے تسبیح زہرا کا واسطہ. بیوی کا جو نام زہرا، اس کا مطلب ہے روشنی، برائٹنس، لائٹ. اور جب یہ بولو کہ تسبیح زہرا کا واسطہ تو اللہ بیوی کے اس نام کی برکت اتنا نور عطا کرتا. اگر تمہارا باپ نیچے اندھیرے میں ہے، ماں اندھیرے میں ہے، تو جب روشنی آتی، آپ یہاں جانتے کہ جب لائٹ چلے جاتی، کرنٹ چلے جاتا، اندھیرا ہو جاتا، اور ایک دم جب روشنی آتی تو دل کو کتنا سکون ملتا. فوراً اللہ آنکھوں کو اٹھا کے دیکھتا. اسی طرح نیچے مردہ جب اندھیرا ختم ہوا، بی بی زہرا کے نام کی برکت جب اس کی لہب میں آئی، نور آیا، وہ مردہ ایسا کھول کے دیکھتا، دیکھ کے بتا یہ نور آیا کیسے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ تیرا بیٹا باہر کھڑے رہ کر تسبیح زہرا پڑھا اور اس نے واسطہ تسبیح کا دیا، بی بی زہرا کا واسطہ دیا. تو ماں پلٹ کر بیٹے کو دیکھتی، جتنے مردے ہیں سب دیکھ کے اس مومن کو اور دعا کرتے کہ پروردگار اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں نیچے لہر میں نور آیا، اب تو اس کی زندگی میں نور کر دو. ایک تسبیح. آخری چیز کل کا یہ بمبا پھر میں دے رہا. تیسری چیز، جب جانا نیچے قبرستان میں 18 سال پہلے سلام، تسبیح زہرا، ہر جملہ پڑھا کے تم دیکھو یار تمہارے یاد ہے زمین سے یہاں پر اتنی بلندیوں پہ تمہاری زندگی ایسا کرو. لاکھوں لوگوں کی دعا تم کے ساتھ ہے. تیسری چیز، زیارت وارث. قبرستان میں جا کے کیا کتنی دیر کی 4 منٹ 5 منٹ پڑھنا نہیں آتا، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. زیارت.org پہ جاؤ، زیارت وارث ڈاؤن لوڈ کریں. میں آپ کو یہ گولڈ کی مائنز دے کے جا، سونے کی کام دے کے جا. یہ تینوں چیز تم ٹرائی کرو. اس کے بعد نیکسٹ تھرسڈے مجھے فون کرو کہ ایک ہفتے میں تمہاری زندگی بدلی کیسے. لیکن کنڈیشن ہے اس کے ساتھ، یہ سب اعمال کرو اور بیٹھ کے غیبت کرو گے تو اثر نہیں ہوگا. یہ سب اعمال کرو گے بیٹھ کے میوزک سنو گے تو اثر نہیں ہوگا. یہ سب اعمال کرو بیٹھ کے حرام کھاؤ گے تو اثر نہیں ہوگا. اگر تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لو تو یہ گولڈ کی مائن ایسی ہے، سونے کی کان ایسی ہے کہ لڑکا لڑکی میں محبت، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت، ساس بہو میں محبت، رزق کے دروازوں کا کھلنا، پریشانیوں کا دور ہونا، بیماریوں سے بچنا، مصیبتوں سے بچنا. اس لیے کہ شب جمعہ اگر حسین ابن علی کی وارثہ زیارت پڑھو تو دنیا کے جتنے مردے لاکھوں کی تعداد میں مومنین اور مومنات ہیں وہ سب تمہارے حق میں دعا دیتے اور بولتے کہ پروردگار اس کی زندگی میں برکتیں نازل فرما. تو کل زیارت وارثہ کو پڑھنا قبرستان میں، نیت اور سے سن لو، بس نیت ہے. میں مجلس ختم کر رہا. نیت کیا ہے کہ یہ نیت کرنا کہ پروردگار میں یہ حسین ابن علی کی زیارت، شب جمعہ، یہ سارے مردوں کی نیابت میں پڑھ رہا، ان کے بحاف میں پڑھ رہا. پوری دنیا میں زیادہ حسین کا عزادار ہے، ان کی نیابت میں میں یہ زیارت حسین ابن علی پڑھا، ان کے بحاف میں، اپنے لیے نہیں. کل تک یہ بھی پڑھتے تھے، آج یہ مجبور نیچے تو ان کے بحاف میں نہ پڑھ. اس کے بعد جیسے ہی تم نے کہا سلام علیکم یا
عظیم وجہ ہے مولا حسین کا ذکر ہے، عزاداری حسین کا۔ ہم دعا دیں اپنے آبا و اجداد کو، پورے انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ میں، یہ پورا جو سب کانٹیننٹ بنگلہ دیش، انڈیا پاکستان، سری لنکا، یہ پورا سب کانٹیننٹ، کہ ہم دعا دیں اپنے آبا و اجداد۔ عرب میں ایسی ایسا ثواب نہیں ہوتا، عرب میں فاتحہ ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، ہر جگہ کا کلچر ہے۔ لیکن ہمارے آبا و اجداد 100-150 سال سے ان لوگوں نے ایک ایسا تحفہ دیا کہ باپ کے لیے، ماں کے لیے، ان مرحومین کے لیے جو تم ایصال ثواب کرو وہ مولا حسین کے ذکر کے ساتھ۔ کیوں اس ذکر کی اتنی فضیلت ہے؟ کوئی ذکر کرو، ہر ذکر کا ثواب ہے۔ تم کچھ نہیں، خالی بیٹھ کے سلوات پڑھو اس کا ثواب، تم خالی بیٹھ کے سبحان اللہ بولو اس کا ثواب، لا الہ الا اللہ بولو اس کا ثواب، اللہ اکبر بولو اس کا ثواب، الحمدللہ بولو اس کا ثواب۔ لیکن کوئی ذکر میں معصوم شریک نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں یہ یقین ہے کہ مادر حسین آتا ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ جس میں حسین کی ماں آتی ہے اور بی بی خاموش نہیں آتی ہے، آ کے یہ دعا دے کے جاتی کہ میرے بچے پہ رونے والو، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ دوستو یہ سمجھ کے گریہ کبھی نہیں کرنا کہ حسین پہ رونے والے نہیں تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسین پہ رونے والی بیٹی تھی، بیٹا تھا، بہنیں تھی، لیکن ظالمین نے رونے نہیں دیا۔ جب پہلی مرتبہ سکینہ نے آئے حسین کہا، واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ آئے، چوہد امام سے انہوں نے سوالات کیے، آخر میں یہ سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے چلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ بس یہ سننا تھا، امام کا چہرہ سرخ، تڑپ کے کہا کہ بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا۔ راوی نے کہا مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ امام کا چہرہ سرخ، رونے لگے۔ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو بچے بکھر گئے۔ جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی تو شمر نے ایسا تماچا مارا کہ بچی زمین پہ گر گئی۔ پھر دوسری مرتبہ اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارا۔ سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا کسی کا میں نہ رو رہا ہے۔ اس بچی کا ذکر ہے، اس بچی کا ذکر ہے کہ جس کے ناز عباس اٹھاتی۔ امام حسین کا وہ جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ تو جب بھی میں بی بی کا ذکر کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید اس مجلس میں حسین موجود ہو۔ اگر میرا مولا حسین آیا ہے تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک ہی بات بولتا کہ مولا اس بچی کا ذکر ہے مولا جس کو رونے نہیں دیا مولا۔ عزیزو ہر سال جیسا میں نے کہا کہ میں کربلا مولا الحمدللہ الحمدللہ میں تیرا رجب نہیں کرتا ہوں، اور مولا حسین کے روزے میں ایک مجلس ہوتی ہے جو مائک پہ ہوتی ہے، پورا حرم گونجتا، مسائل کی مجلس ہوتی، نیچے سوز ہوتا، ماتم ہوتا۔ ایک مجلس میں پڑھتا ہوں مولا حسین کے حرم میں، تو وہ جو مجلس کی 2 سال پہلے وہ قتلگاہ کے سامنے، میں نے کتنی آسانی سے کہا اور آپ نے سن لیا، قتلگاہ کے سامنے وہ مجلس ہوئی، مرثیہ شروع ہوا، سلام شروع ہوا، شہادت کا مرثیہ، وہ زخمی جو رنگ فاطمہ کا گل بلند ہوا، وہ مرثیہ، اور اس کے بعد دوسرا مرثیہ کہ جس میں فاطمہ دی وہ تڑپ میر انیس نے بتائی کہ جب گلے پہ خنجر چل رہا تھا فاطمہ تڑپ کے کہہ رہی تھی کہ میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین۔ میر انیس کہتے ہیں کہ جب گلے سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا تو اس وقت شہزادہ
سارے علماء جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے ایک سورہ